مینوں کی حال دیندا، میں سارا کچھ اکھاں نال ویکھ کے آیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا میرا پترا میں سارا کچھ اکھاں نال ویکھ کے آیا، تو مینوں کی حال سنا رہا ہے؟ یزید نے کیا ظلم کیے، اور اہل بیت کرام نہ صرف یہ کہ امام حسین بلکہ آپ کے پورے کنبے کو ان کو شہید کر کے ان کے بازوں کو کاٹا گیا، ان کے سروں کو ان کے جسم سے جدا کیا گیا، ان کی لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی۔ اہل بیت کرام کی وہ خواتین، امام حسین کا وہ کنبہ کہ جس کے بال کو سورج نہ دیکھ سکتا تھا، چاند نہ دیکھ سکتا تھا، یزید نے کیا کیا ظلم ڈھائے اور کیسے کیسے ظلم و ستم کیے۔ ایک تاریخ بھری پڑی ہے، محدثین کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں 2 مرتبہ قحرام مچا، 2 مرتبہ ایسے قیامت برپا ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس وقت کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، پورے مدینہ میں قیامت چھا گئی تھی، اور دوسری مرتبہ تب جب حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر مدینہ طیبہ پہنچی تھی۔ مدینہ طیبہ میں کوہرام مچ گیا، قیامت برپا ہو گئی۔ بلکہ ایک کوا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام آپ شہید ہو گئے تو اس کوے نے امام حسین پاک کے خون میں اپنی چونچ ماری، اور خون کے چند قطرے اٹھا کے گیا مدینہ طیبہ، اور جا کے حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ کے گھر کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ تو حضرت سیدہ صغریٰ نے پوچھا اس کوے سے کہ یہ خون کس کا ہے؟ اللہ، تو کوے نے اپنی زبان حال سے کہا کہ ان الحسین یقتل بکربلا، کہ حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ پورے 7 دن سورج طلوع نہیں ہوا، اندھیرا ہی اندھیرا رہ گیا، اور بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھاتے اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ جب انسان ایک جلال میں آتا ہے نا، جلال میں، تو اس کے چہرے کے اوپر خون ایک ایسے کھولتا ہے، اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ تو جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو آسمان پورے 7 دن تک خون کے آنسو روتا رہا۔ جس برتن کو اٹھاتے، جس پتھر کو اٹھاتے، جس کپڑے کو اٹھاتے، خون ہی خون ہوتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی میدان کربلا میں، اور اس کے بعد جو یزیدی تھے 2 دن وہاں پہ رہے یزیدی کربلا میں۔ اس کے بعد یزیدیوں نے کہا کہ چلو بھی ان کے جو باقی بچ گئے ہیں ان کو اٹھا کے ہم چلتے ہیں کوفہ کی طرف، چونکہ 2 میل کے فاصلے پر کوفہ کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے پہلے روکا ہوا تھا یزیدیوں نے۔ امام حسین علیہ السلام کے جو سر مبارک تھا اس کو اٹھایا، انہوں نے باقی جو خواتین تھیں، آپ اندازہ کریں ظلم کی انتہا دیکھیں، ایک اونٹ کے اوپر 4 خواتین، ان کے اوپر باندھ دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار تھے، ان کے بھی ہاتھوں کو پیچھے سے باندھا ہوا تھا۔ اور اس پورے سفر میں کربلا سے لے کر کوفہ تک پورے سفر میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قافلہ چلتے چلتے بالکل جام ہو گیا، نہ جانور چل رہے ہیں نہ کوئی معاملہ چل رہا ہے، اور جو یزیدی تھے وہ کربلا کے باقی جو خان مادے تھے ان پر ظلم کر رہے تھے کہ تم چلاؤ، اس کعبے کو چلاؤ، اس قافلے کو چلاؤ۔ یزیدی آئے امام زین العابدین کے پاس کہ وہ قافلے تو چلا ہے، تیرے پیو دا سر اگے کیوں نہیں جا رہا، ساڑھے جانور اگے کیوں نہیں جا رہے؟ امام زین العابدین آئے اپنے باپ امام حسین کے پاس، آ کے عرض کی تھی کہ ابا جان قافلے نو چلاؤ، ساڈو ہن ظلم برداشت کرنے دی ساڈی حد مک گئی ہے، مہربانی فرماؤ تو قافلے نو چلاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آئی، فرمایا بیٹا زین العابدین میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، سکینہ کو اپنے ساتھ لے کے ہم قافلے کو پھر چلائیں گے۔ اتنا ظلم، ایک ایک اونٹ کے اوپر 4 خواتین کو باندھ دیا گیا، امام زین العابدین کو ساتھ باندھ دیا گیا، پیدل چلایا گیا، بیمار انسان، اور پھر اس کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے، کوفہ میں پہنچے المختصر۔ جب آپ کوفہ میں پہنچے تو ابن زیاد رات کے ٹائم یہ داخل ہوئے کوفہ میں، ابن زیاد سویا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ امام حسین کے سر مبارک کو دروازے پہ رکھ دیا، بے ادبی گستاخی جس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ حسین ابن علی کا سر مبارک تھا، ابن زیاد سو رہا تھا، تو یزید نے کہا جی ساڈا امیر سو رہا ہے، لہٰذا سے انہوں اٹھانا کوئی نہیں نا، انہوں تکلیف دینی ہے۔ اے امام حسین کا سر مبارک کے تھلے سٹ دو، جب ساڈا امیر اٹھے گا صبح سی ان دربار پیش ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک یزیدی نے کہا کہ یار تم انج کرو، سر تھلے نہ سٹو، اے میرے حوالے کرو، بڑی قیمتی چیز ہے، اسی امیر نو بڑا تحفہ پیش کرنا امام حسین کا سر۔ وہ یزیدی اپنے گھر لے گیا، جدو گھر لے کے گیا تو انہیں تھلے زمین تے سٹ دیتا، معاذ اللہ، اتنے کوئی مٹی کا برتن دے دیتا،
اس دی بیوی سی گھر کے اندر یزیدی دی، انہیں کیا ہوا کی لے کے آیا، اور شوہر کہتے کہ میں حسین ابن علی کا سر لے کے آیا، سر لے کے آیا۔ ان دی بیوی نے آخیا کہ ایڈا تو بدبخت انسان ہے، لوگ اپنے گھر پیسے لے کے آتے ہیں، اپنے گھر مال لے کے آتے، دولت لے کے آتے، تو ایڈا ظالم ہے کہ حسین ابن علی کا ساری لے کے آ گیا، تو ایڈا ظالم انسان ہے تو تمہیں پتہ ہے جس وقت بندے کے دل سے ٹھپا لگ جائے نا، انہوں پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کی گل اثر کوئی نہیں کرتی۔ یزیدی سو گیا تو جی وہ بیوی سی ہوتی بیوی، انہیں امام حسین پاک کے سر میں چکیا، سر میں چک کے غسل دوایا، نہلایا دھلایا، پوری رات امام حسین پاک کے سر کے سامنے کھلوتی رہی، اور بی بی کہنی ہے کہ میں خود اپنی اکھاں نال ویکھیا، اپنی اکھاں دے نال امام حسین پاک دا جڑا سر سی نا، سر مبارک، اس سر دے وچوں نور دی لاٹ نکل رہی سی تے سیدھا آسمان دے اوتے جا رہی سی، پوری رات نور دے لاٹاں نکل رہی سن تے آسمان دے اوتے جا رہی سن۔ المختصر ہے کہ صبح ہوئی تے ابن زیاد اٹھیا، انہیں بڑا دربار لایا، سارے یزیدی جدو گئے ابن زیاد کے دربار دے اندر، ابن زیاد نے دیکھا کہ امام حسین دا سر گیا آ رہا، پیچھے انہوں نے خواتین آ رہی ہیں، امام زین العابدین نے چھوٹے چھوٹے، اللہ ابن زیاد کے کول چھڑی سی، چھڑی ہاتھ وچ، جدو امام حسین پاک دے سر تاش تے چلا کے لے گئے یزیدی، تے ابن زیاد نے اپنے ہاتھ نال چھڑی پھڑ کے امام حسین پاک دے دنداں تے ماری، اور بڑا خوش ہویا کہ اسے بڑا انتقام لے لیا، معاذ اللہ سے باغیاں نو انہوں نے انجام تے پہنچا دیتا۔ اے ابن زیاد نے شکر کیتا، معاذ اللہ تسی انداز لو ایڈے کی ہٹ درمی تے بے حسی کہ جدو امام حسین پاک دا سر پہنچا ابن زیاد دے کول، ابن زیاد کوفے دی بسے تے گیا، انہیں جا کے سب لوگوں نے جمع کیتا کہ اوے اسی اللہ دا شکر ادا کر دیا کہ جنہیں معاذ اللہ باغیاں نو اپنے انجام تے پہنچایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اندازہ کرو آل بیت کرام نو شہید کیتا اور پھر مسجد آ کے اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب ہے کیڑا شکر ہے، یہ مطلب ہے کہ مسجد ہمیشہ حق پرست کو نہیں ہونیاں، بعض اوقات باقی لوگوں کو بھی مسجد آ جاندیاں نے، اے ضروری نہیں کہ محراب و ممبر تے ہمیشہ امام حسین ورگے بیٹھن، اے ضروری نہیں ہے سرکار، ایس ممبر تے یزید ورگے بھی بیٹھ جاندے نے، ایس ممبر تے ابن زیاد ورگے بیٹھ جاندے نے، عوام تے بڑا غرق کردے نے۔ اور میں تو عرض کی سی کہ امامت دے دو قسم نے، امامت دے دو قسم نے، ایک امامت صغرا، امامت کبرا۔ اے امامت صغرا چھوٹی امامت ہے، جڑی حکمرانی ہے نا وزیر اعظم، وہ امامت کبرا ہے۔ ابن زیاد اس ٹائم امامت کبرا تے بھی بیٹھا سی، امامت صغرا تے بھی بیٹھا سی، انہیں اللہ دا شکر ادا کیتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے معاذ اللہ کہ تو سانو باغیاں نو کسے پاسے لا دیتا۔ ابن زیاد نے پھر انہیں کیا ہوئے جڑے انہاں دے سر مبارک نے، سارے دے سر مبارک نیزیاں تے چاڑو تے پورے 3 دن اے کوفہ دے بازار وچ گھماؤ تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے۔ اہل بیت کرام دے سر مبارک سن، نیزے تے چڑھے ہوئے، پیچھے خواتین سن۔ اللہ اللہ، حضرت صاحب میں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں قسم خدا کی میری چیخ نکل جاتی ہے کہ یار یہ کیسا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وہ اہل بیت کرام کی خواتین کے جن کی بالوں کو چاند بھی نہ دیکھ سکا، آج وہ خواتین کوفہ کے بازار میں پھر رہی ہیں، ان کے سر پہ دوپٹے نہیں ہیں۔ آج کیسے بے بس اور اس طرح کے لوگ بظاہری طور پر اہل بیت کرام ایک اجڑا ہوا گلستان ہے کہ جو کوئی حالت نہیں ہے ان کی۔ یہ اہل بیت کرام جب ایک گلی سے گزر رہے تھے بازار سے، ایک بی بی صاحب آئی، اماں جی، بڑھیا اماں جی تھی، اپنے ساتھ وہ کپڑے بھی لے کے آئی اور تھوڑا سا راشن بھی لے کے آئی، کھانے کے لیے چیزیں، کپڑے بھی ساتھ لائی۔ اس نے آگے تھوڑا سا اماں زینب کو حوالے کیا کہ یہ آپ کھا لیں تھوڑا سا کھانا، اور کپڑے جو ہیں یہ آپ اپنے سروں میں چادر بنا لیں۔ تو سیدہ زینب نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس بی بی نے کہا کہ میں حضرت سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی کسی دور میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی۔ سیدہ زینب چونکہ بیٹی ہے حضرت سیدہ فاطمہ کی، تو سیدہ زینب نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ تم میری ماں کے ساتھ تم نے کیسے وقت گزارا تھا، اور میری ماں تمہیں کیا کہا کرتی تھی؟ اس بی بی نے کہا کہ اماں جی جب بھی میں سیدہ فاطمہ کے پاس جاتی تو سیدہ فاطمہ مجھے فرماتی کہ بیٹا کبھی وقت آئے گا تمہارے سامنے قیدی لوگ گزریں گے، قیدی، ان کا خیال کرنا۔ اس بی بی نے کہا کہ بس مجھے وہ سیدہ فاطمہ کی وصیت تھی کہ جہاں بھی قیدی گزرے، قیدی غلام گزرے، ان کا خیال کرنا۔ اس بی بی نے کہا کہ میں بس اس لیے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ لوگ قیدی ہیں، جانتی نہیں تھی، لیکن چونکہ قیدی تھے اہل بیت کرام، اس نے کپڑے بھی دے دیے، کھانا بھی دے دیا۔ تو سیدہ زینب نے کہا کہ اور کوئی چیز میری ماں نے تمہیں کہی ہو؟ تو آپ نے اس بی بی نے کہا کہ مجھے سیدہ اماں فاطمہ نے کہا تھا کہ بیٹا
یہ میرا بیٹا حسین ہے، میری بیٹی زینب ہے، ان کا بھی تو نے خیال کرنا ہے۔ چونکہ واقعہ بہت گزر گیا تھا، سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا تھا، وہ بی بی صاحبہ کوفہ میں آ گئی تھی، یہ سارے معاملات۔ تو سیدہ زینب کی چیخ نکلی اور سیدہ زینب نے فرمایا کہ بی بی، جس فاطمہ نے تجھے زینب اور حسین کے بارے میں وصیت کی تھی، ان کا خیال کرنا۔ سیدہ زینب نے کہا تو جانتی نہیں ہے، تیرے سامنے وہ زینب کھڑی ہے اور نیزے پر حسین ابن علی کا سر کھڑا ہوا ہے۔ اس بی بی کی چیخ نکل گئی۔ اس حال میں اہل بیت کرام کا یہ قافلہ چلا، پورے 3 دن گزر گئے، پورے 3 دن امام حسین کا سر مبارک تھا نیزے کے اوپر۔ پورے 3 دن قافلے کو کوفے کے بازار میں گھمایا گیا۔ حضرت صاحب اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ کون سی ایسی تاریخ ہے جس حضرت صاحب یزید نے وہ کام کیے جو کافر بھی نہیں کر سکتا؟ وہ کام یزید نے کیے، یزیدیوں نے۔ میں بھی آپ کو گزارش کروں گا کہ یزید نے جب مسجد نبی شریف پر حملہ کیا، اس نے کیا کیا ظلم کروایا یزید نے۔ مکہ کی بے حرمتی کروائی، مدینہ طیبہ کی بے حرمتی کروائی، حتیٰ کہ کتے داخل ہوئے مسجد نبی شریف میں۔ یزید کے دور حکومت میں بھیڑیے، وہ جو حرم شریف ہے جہاں پہ انسان آواز بھی نہیں بلند کر سکتا، وہاں پر یزید نے کتے داخل کروائے مسجد کے اندر، اور یزید کے گھوڑوں نے مسجد نبی شریف میں پیشاب کیا معاذ اللہ۔ اور وہ جنت کا ٹکڑا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ ریاض الجنہ کا ٹکڑا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں پر یزید کے گھوڑوں نے پیشاب کیا۔ اتنا بڑا ظلم کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا تھا جتنے بڑے ظلم یزید نے کیے۔ پورے 3 دن گزر گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ اب یہ قافلہ لے جاؤ دمشق میں، لے جاؤ یزید کے پاس، کیونکہ ہماری جیت ہو چکی ہے۔ راستے میں بڑے واقعات پیش آئے، بہت واقعات پیش آئے، جیسے کہ میں نے آپ کو ایک واقعہ پچھلے جمعے عرض کیا تھا، وہ یہودی والا کہ جو 80,000 درہم دے کر امام حسین کا سر خرید کر ان یزیدیوں سے لے گیا تھا کہ مجھے ایک رات، تمہیں رہنا تو ویسے ہی ہے، پڑھاؤ تو ویسے ہی کرنا ہے، ایک رات کے لیے مجھے سر دے دو۔ پوری رات اس نے امام حسین کے سر مبارک کو خوشبو لگائی، داڑھی کو کنگھی لگائی، کھڑا رہا۔ یہودی تھا، پوری زندگی اس نے یہودیوں کے گزاری تھی، لیکن صبح سحری کے ٹائم اس کی زبان پر اللہ اس کے رسول کا فضل ایسا ہوا کہ جناب تھا وہ یہودی، امام حسین مبارک کے سر کی اس نے خدمت کی، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ راستے میں اور بہت بڑے واقعات پیش ہوئے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ المختصر یہ کہ یہ قافلہ کربلا، امام حسین کا کنبہ، خواتین جو تھے قریباً 18 لوگ پر یہ قافلہ مشتمل تھا جو لوگ زندہ تھے۔ ان میں ایک امام زین العابدین تھا جو مرد بچے تھے اور لوگوں نے بیمار سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ جب یہ قافلہ پہنچا دمشق میں یزید کے دربار میں، اللہ، چونکہ یزید نے جرم تو کیا تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے کوئی ڈرامہ نہ کیا تو عوام میرے مخالف ہو جائے گی، اور سیاسی لوگ ہمیشہ ڈرامے ہی کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں تو آپ دوسرے دن ہے نا ڈرامے چل رہے ہیں، سارے ڈرامے یہ ٹی وی، جی ہمیں مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں۔ میں کہ کہا تو مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں، بچے کی 18 کروڑ فیس جمع نہیں ہو رہی، ایسا وجہ تو مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں۔ کیوں مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں؟ کہ جنرل صاحب کی فیس پوری نہیں ہو رہی، ان کی کمیشن پوری نہیں ہو رہی، بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ نہیں مل رہا، اس لیے مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں۔ تماشا ہے سرکار، عوام کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یزید نے سمجھا کہ جنہیں چیر تک میں ڈرامہ نہیں کروں گا عوام میری مخالف ہو جائے گی۔ جب اہل بیت کرام کا یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے ایک بات اس نے کہا، ہوئے میں نے زیادہ تر بڑا غرق ہوئے تو کی کیتا، میں حسین تو شہید نہیں کرنا چاہتا سی، تو حسین شہید کر دیتا، اے ڈرامہ کیتا یزید نے۔ ایسی یزید کی گال دی وجہ تو اج بھی لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں، انہیں نہیں جی وہ یزید کے قتل نہیں کرنا چاہتا سی، وہ تو بس ابن زیاد نے جڑا نا وہ جی کام کر دیتا، یزید کے خیر خواہ سی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوفہ کے بازار میں 3 دن پورے سرکار 3 دن اے اہل بیت کرام دا قافلہ جو گلی گھمایا جا رہا سی، جڑے کوفہ والے لوگ سن نا کوفہ والے وہ دیواراں تے چڑھ گئے سارے۔ سیدہ زینب نے قافلے نوں ویکھ کے رون لگ پے، چیخاں مارن لگ پے۔ سیدہ زینب نے اتنے کوفے تے بازار آپ نے اٹھ مبارک رکوایا، آپ نے فرمایا تے اٹھ رکو۔ سیدہ زینب نے چونکہ مولا علی دی بیٹی سی نا، محدثین نے لکھا کہ جدوں سیدہ زینب تقریر کرتی سی نا، آپ دی تقریر دے وچوں مولا کے نام دی جرت دی خوشبو آندی سی، اے سیدہ زینب سی۔ سبحان اللہ۔ اگے میں انشاءاللہ عرض کراں گا کہ جدوں یزید نے گل کی کہ اللہ دا شکر ہے کہ اسی جت گئے ہاں، سیدہ زینب نے کہا، او یزید اگرچہ تو دنیا بڑھا لئی ہے لیکن یاد رکھ اللہ نے تیری آخرت برباد کر دیتی ہے۔ اے سیدہ زینب جناب، سیدہ زینب نے فرمایا تو دنیا اگرچہ جت لی ہے، تخت اگرچہ جت لیا ہے، الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد، آپ نے فرمایا سی اللہ دا شکر ادا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سانو محمد مصطفیٰ دا خاندان بڑھایا سانو۔
اسی اللہ کا شکر ادا کریں. اے سیدہ زینب آپ جو ویکھیا نا کوفے تے گلی کوچے جناب دیوانہ چھتاں تے لوگ چڑھ کے چیخا ماری جان روئی جان او جی بڑا ظلم ہو گیا جی بڑا ظلم ہو گیا. سیدہ زینب آپ اونٹنی تے کچاوے تے کھلو گئیاں. آپ نے فرمایا کوفے والو کس چیز کو روتے ہو؟ تم لوگوں نے ہمیں بلایا تھا, تم لوگوں نے خط تم لوگوں نے بھیجے تھے, چٹھیاں تم لوگوں نے بھیجے تھی, اور ابھی تم لوگ ڈرامہ کر رہے ہو. اس وقت سیدہ زینب نے ایک بددعا دی تھی تو ان لوگ کوفہ کے لوگوں کو. سیدہ زینب نے کہا تو یہ جو تم ڈرامہ کر رہے ہو نا رونے کا چلانے کا, میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ تمہارے نسلوں کو ایسے روتا ہوا رکھے گا. ایسے تھوڑے نسل بھی روڑ گیا تو قیامت تک واسطے روڑ گیا. آج بھی لوگ رو رہے ہیں سرکار, حاجی سیدہ زینب اجڑ گئی, آہا مر گئے ٹوٹے گئے, رو رہے ہیں جناب خامخواہ جناب ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل. اللہ فرما رہا جو ساڑھی بارگاہ شہید ہوتا نا اسی انہوں خوشیاں عطا فرما دیا. اللہ تو قرآن کہہ رہا, اللہ تو قرآن کہہ رہے کہ جناب امام حسین خوش نے. اللہ تو قرآن تینوں کا دی پریشانی ہے, وہ جی لٹے گئے مارے گئے رو گئے تھے, سیدہ زینب اجڑ گئی تھے فلاں ہو گیا. اے سیدہ زینب نے بد دعا کی تھی کہ یا اللہ آج جڑے تماشا کر رہے ہیں ساڑھے کافرے نو ویکھ کے, یا اللہ انہیں دی نسل نو قیامت تک روندا رکھی. اے سیدہ زینب دی بد دعا قبول ہوئی, آج تک لوگ رو رہے ہیں جناب. ایسے تماشا کھڑا کیتا جی لوگوں نے. اے کیڑی محبت ہے سرکار. سیدہ زینب دی تعظیم دا پتہ نہیں, اما فاطمہ دے نام لین دا پتہ نہیں جناب. اے بڑے محب نے جناب, محبت دے دعوے دار نے. وہ جی بی بی کھلوتی رہی, بی بی 4 گھنٹے کھلوتی رہی. صدیق پاک مال کھا گئے, باغ کھا گئے, اور میں کہ نام مرادے بچیا بی بی چھوٹی بہن سی تیری, تینوں نام لے تمیز کوئی نہیں کہ تو کس حاجی دا نام لے رہا. اور سیدہ فاطمہ کہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, کہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے. اس بیٹی کے بارے میں کہہ رہے کہ بی بی کھلوتی رہی, بی بی. ہمارے کہ کیڑی بی بی کی بات کر رہا ہے, تمیز نہیں ہے سیدہ فاطمہ کا نام لینے کی. اور یاد رکھو حدیث پاک ہے, رسول پاک علیہ السلام فرمایا جب میدان معاشر ہوگا ساری قوم جمع ہوگی, انبیاء بھی جمع ہوں گے, ان کی قومیں بھی جمع ہوگی. اس وقت اس میدان معاشر میں اعلان ہوگا کہ غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد. اعلان ہوگا پورے میدان معاشر میں, انبیاء سے لے کر عام انسان تک سارے لوگ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں, سارے لوگ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں. سارے لوگ پریشان ہو گئے میدان معاشر میں کہ خیر ہوئے کی مسئلہ پہ گیا. انبیاء تو ہے کہ عام انسان تک ہر بندہ اپنے منہ تھلے کرے. اتنے پھر اعلان ہوئے گا پتہ ہے تمہارے منہ کو نیچے کیوں کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ حتی تمر فاطمہ بنت محمد, آج میدان معاشر سے فاطمہ محمد گزرنے والی ہے. اور سیدہ فاطمہ جناب سرکار ایڈی شان دی مالک سیدہ فاطمہ, اور ان کو نام لینے کی تمیز, بی بی کھلوتی ہے. اور کس بی بی کی بات کر رہے ہو, بے ادب گستاخ ہو تم. بات کرتے ہو اہل بیت کرام کی محبت کی. حضرت صاحب اہل سنت و جماعت بات کے کوئی بندہ اہل بیت کرام میں محبت نہیں کر سکتا. ہاں یاد رکھو امام حسین نے بچن ساڑھے کول اینے کول کیڑا مشن ہے جناب. محرم میں جا کے تماشا پڑھا کے جناب 10 دن تماشا پایا, 11ویں دن فیور پکھنڈ بازی. وہ ہے کیڑی محبت ہے سرکار, سانو بھی سمجھاؤ کیڑی محبت ہے. تماشا ہے سرکار, تماشا. پاکستان میں ڈرامہ کھلایا ہوا بس جناب. امام حسین پاک اپنے آخری وقت تک اپنی بیویوں کو سمجھاتے رہے کہ پترو جو کچھ مرضی ہو جاوے اسی قربانی دے دیتی ہے, اے ہون تہاڈی قربانی دا ٹائم ہے. امام حسین پاک فرمایا سی بیبیاں تے خیمے وچ, آپ نے فرمایا جو کچھ مرضی ہو جاوے تہاڈے سر تو دوپٹہ کسے پاسے نہیں جانا چاہیے. اے کیڑی اہل بیت کرام دی محبت ہے جی. بڈھیاں بھی روڈ تے آ رہے نے کپڑے کاڑے کپڑے پا کے, وال کولے چھڈے نے بندے نال, کیڑی محبت ہے سرکار اہل بیت کرام دی. برحال یہ کہ جب قافلہ یزید کی درگاہ میں پہنچا تو یزید نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا, ایسے ہاتھ مارا کہ وہ ابن زیاد نے کی کر دیتا, میں تو قتل نہیں کرنا چاہتا سی حسین ابن علی نو, ابن زیاد نے کیوں کر قتل کر دیتا. سرکار اے سنت بھی یزید دی ہے, سمجھ رہے ہو نا, اے سنت بھی یزید دی ہے. اور تسی اندازہ لاؤ جڑے جڑے کم یزید نے کیتے سن, او پاویں واقعہ کربلا ہوئے تے پاویں کوفہ ہوئے تے پاویں دمشق ہوئے, جڑے کم یزید نے کیتے سی یا جڑے کم یزید نے کیتے سن, وہ سارے کم ساڑے پر آ کر رہے ہیں. سارے کم ٹوٹل ایک بھی نہیں چھڈیا جناب, سارے کم وہی کر رہے ہیں. تے جڑے کم امام حسین نے کیتے سن کوئی کمی نہیں انہاں دے کول. تے سارے سنتا جناب او جڑی سیدہ زینب نے کوفے تے بازار وچ گل کیتی سی انہاں کوفے والے نو کہ تسی ڈرامے نہ کرو, ہن تسی چھت تے چڑھے تسی رو رہے ہو, ڈرامے کر رہے ہو ساڈے نال, تسی خود سانو بلایا ایتھے جناب کوفہ دے اندر, ہن تسی ساڈے خود مخالف بن گئے ہو. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو کوفہ والے تھے نا, کوفہ والے امام حسین کو ان لوگوں نے کیوں شہید کیا, پتہ کی وجہ سی. جدو کربلا آئے نا سارے کوفہ امام حسین سامنے آئے, امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو بھی مینوں خط لکھیا سی, تو بھی مینوں خط لکھیا سی, تو بھی خط لکھیا سی, ہن تسی میرے مقابلے وچ کھلو گئے ہو.
تو کوفیہ نے سوچا کہ یار اگر سی امام حسین کو شہید نہیں کریں گے نا تو انہوں نے یزید کو ساری شکایت لا دینی ہے، تو یزید نے سانو بھی کوئی نہیں چھڑنا آئے گا، لہذا کوفی مجبور ہو گئے اگر چھڑ دیا تا بھی اسی جانے کیونکہ غداری کی حسین دنال اگر اسی شہید کرتے اسی تا بھی جانے لیکن اگر شہید کریں گے تو اسی یزید دے ظلم تو بچ جاؤں گے۔ کوفیہ نے شہید کر دیتا امام حسین علیہ السلام کو۔ تو برحال یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے جب سر مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے بارگاہ میں پہنچا، یزید کی دربار میں، اس کے ہاتھ کے اندر بھی چھڑی تھی، اس کے ہاتھ کے اندر بھی چھڑی تھی۔ اس نے امام حسین باقی ہونٹوں پر اس نے چھڑی ماری یزید نے۔ ایک صحابی کھڑے تھے، بڑے صحابی، انہوں نے کہا کہ او یزید کچھ تو شرم حیا کر، کچھ تو شرم حیا کر، تو جن ہونٹوں پر چھڑی مار رہا ہے، قسم خدا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ مصطفیٰ نے اس ہونٹوں کو بوسے دیے ہیں، تو جس ہونٹوں کو تو چھڑی مار رہا ہے۔ اے دو واقعے سرکار، دو واقعے پیش، ایک ابن زیاد دا ایک یزید دا، اے دو میں دربار سن، اہل بیت کرام دا سارا قافلہ لٹیا پٹیا، سارا قافلہ ابن زیاد کو بھی گیا کہ یزید کو بھی گیا۔ ابن زیاد نے بھی چھڑی ماری، انہیں دنداں تے چھڑی ماری سی، یزید نے ہوٹاں تے چھڑی ماری سی۔ حضرت نعمان بن بشیر کھڑے سن ابن زیاد دربار دے وچ، اتنے حضرت نعمان نے گل کی، زید بن ارقم کھڑے سن، بڈھے صحابی سن، انہوں نے خبر پہنچی سی کہ اہل بیت کرام تے ظلم ہو رہا ہے، لوگوں نے شہید کر دیتے۔ پھر زید بن ارقم چونکہ بڈھے ہو گئے سن، آپ نے پھر سفر شروع کرنا کر دیتا۔ آپ کوفے پہنچے ابن زیاد دے کول کہ وہ تو کی کیتا اہل بیت کرام دے نال، سانوں تو خبر ہی لیٹ پہنچی ہے۔ البتہ کہ جڑا سارا معاملہ ہو گیا نا، ابن زیاد چھڑی مار رہا سی امام حسین دے دنداں دے، حضرت زید بن ارقم فرمایا خدا دا خوف کر، حقیقت ظلم کر رہے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا بابا کون ہے، بابا کون ہے؟ لوگوں نے کہا جی نعمان بن بشیر ہے، اے کوفے دا گورنر سی، تواڈے آن تو پہلے اے صحابی رسول ہے۔ تے اتھے ابن زیاد نے گل کی، انہوں نے کہا اگر تو بابا نہ ہوگا نا بابا تو میں تیری دھوڑ لا دینی سی۔ حضرت نعمان بن بشیر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ظالم دے بچے تینوں میرا بڈھا ہونا تو نظر آ گیا، تو میں نے بڈھا سمجھ کے چھڑ دیتا، تو امام حسین تو کوئی ترس نہیں کھا سکیا سی، امام حسین دے پورے کنبے کو تو شہید کر کے رکھ دیتا، تینوں میں نے بڈھے ہونے کا احساس ہے، امام حسین حضور دے آتا تینوں احساس کوئی نہیں سی، سارے کنبے کو شہید کر کے رکھ دیتا۔ اتھے جناب آج ڈرامہ کیتا ابن زیاد نے، اس تو بعد یزید جدو دربار آیا اتھے یزید نے آج ڈرامہ کیتا جناب، یزید نے پیغام دیتا سی، چھڑی مارن تو بعد یزید نے پیغام دیتا سی کہ جڑے اے اہل بیت کرام دے سر نے رات نو تسی دروازے تے لٹکا دیو تے دیہاڑی ساری انہاں نو ایتھے جناب دمشق دے بازار وچ پھیرو تاکہ لوگ عبرت حاصل کرن۔ حضرت صاحب انتہائی مشکل معاملہ ہے، حیران کی اس بات کی ہے کہ لوگ پتہ نہیں کس بات کو سمجھ کے لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں کہ وہ جی دو شہزادوں کی جنگ تھی، اے میرے کو سرکار کتاب یہ تھی، انہوں نے لکھا ہے جڑے جڑے بندے یزید کی حمایت کی تھی، اے ساری کتاب بھری ہوئی ہے سرکار۔ لوگوں نے جناب بڑا دفاع کیا تھا یزید کا، اور چونکہ جی وہ قسطن دنیا کی حدیث میں آیا تھا تو جہاد میں گیا تھا، تو چونکہ یہ صحابی کا بیٹا ہے تو بھی صحابی کا بیٹا ہے تو کیا غلط نہیں ہو سکتا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، تو کیا امیر معاویہ کے گھر میں یزید پیدا نہیں ہو سکتا؟ سرکار ہو سکتا، ایک بڑا معاملہ ہے سرکار۔ تو یزید نے برحال پیغام دیا کہ اہل بیت کرام کی جو سر مبارک ہے ان کو راتی دروازے پہ لٹکاؤ اور باقی سارا دن اس کو بازار میں گھماؤ۔ اس کے بھی جب 3 دن گزر گئے تو یزید نے پھر اپنا جشن منایا۔ جشن کیا منوایا کہ یزید نے اس کے محل میں جتنے بھی عورتیں تھیں، یزید نے حکم دیا اپنی عورتوں کو، اپنی جو ان کی لونڈیاں تھی یزید کی، کہ تسی اتنے بیٹھ کے ماتم کرو، رولا شولا پاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یزید بڑا خیر خاص ہے، سانو بڑا دکھ ہے۔ وہاں پہ پھر بیویوں نے بیٹھ کے ماتم بھی کیا تھا، اپنے بال بھی کھینچے تھے، اپنے کپڑے بھی پھاڑے تھے، اور ساتھ میں سینے پہ بھی ہاتھ مارا تھا۔ ایسے سارے کام شروع کروائے یزید نے لوگوں کی اکھاں وچ مٹی پان واسطے، کہ تاکہ لوگ سمجھن کہ جناب اسی بڑے خیر خاص ہاں، اسی تے کم کرنا ہی نہیں چاہتے سی۔ سارے کام سرکار یزید نے کم کرائے۔ اس تو بعد جڑا بھی واقعہ اور بھی بڑے واقعات پیش آئے، یزید جمعہ دی دیہاڑی سی، جمعہ دے دن سن، یزید نے خطبہ دینا سی۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، آپ نے فرمایا یزید ایک شاہ میں تیرے کو طلب کرنے، ایک شاہ جی میں طلب ہے۔ یزید نے کیا منگو جی کی منگنا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا اوے میں اج جمعہ دا خطبہ میں دینا چاہنا، میں چونکہ حسین دا بیٹا ہوا تو جمعہ دا خطاب میں کرنا چاہنا۔ تو یزید نے اپنے معظم نو کیا سی کہ جی میں زین العابدین تقریر شروع کرنے نا تو جمعہ دی اذان پڑھ دینی تاکہ لوگوں کو حقیقت دس نہ سکن، اسی جلدی جلدی نماز کرا دی ہے۔ امام زین العابدین تو آپ نے جمعہ دی خطبہ بیان کیا نا، آپ نے جملہ ارشاد فرمانے لگے، آپ نے واقعات کربلا دا ذکر کرنا سی سرکار، اور کی کرنا سی، ساری قیامت گزر گئی سی۔
آپ نے جناب جیوے جناب آپ نے تقریر شروع کی تھی، یزید نے اذان پڑھوا دی تھی، اشارہ کر چلو اذان پڑھو، اشارہ کی تھا مؤذن نے اذان شروع کر دی تھی، امام زین العابدین خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ جدو مؤذن پہنچا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اتھے امام زین العابدین نے اشارہ کی تھا مؤذن، فرمایا چپ کر جاؤ، چپ کر جا، کھلو جا۔ مؤذن چپ کر گیا۔ آپ نے یزید والے کے ارشاد فرمایا امام نے، امام زین العابدین نے، آپ نے فرمایا یزید تو بڑے ظلم کیتے نے، بڑے ظلم کیتے نے، تو اہل بیت کرام کو شہید کیتا، تو سانو بڑا پریشان کیتا، لیکن یاد رکھ اج بھی اذان دے اندر میرے نانا مصطفیٰ دا نام ہی چل رہا، اور اس نام دے صدقے اللہ تعالیٰ ساڑی بھی شان قیامت تک بلند فرمائے گا۔ حضرت صاحب بڑے واقعات پیش آئے، اندازہ کرو یزید نے جمعہ دا خطبہ دینا سی، جمعہ دا خطبہ میں حیران ہاں کہ یار ممبر رسول تے یزید نہیں بیٹھ سکتا، میں نے پھر سمجھا کہ سرکار یزید بیٹھ سکتا ہے، کیڑا مسئلہ، ممبر رسول تے یزید بیٹھ سکتا۔ پھر یزید نے جناب کی کتاب جڑے حضرت نعمان بن بشیر سن بڈھے صحابی، اور پھر آئے قافلے دے نال ہی ساری گل ہے، اہل بیت کرام دا قافلہ سی، آپ اس قافلے دے نال یزید کو پہنچے دمشق، اور یزید نے جناب سارے تماشے کر کر آ کے انہیں پھر صحابہ رسول دی ڈیوٹی لائی کہ سرکار اے تسی میں تانوں 3 بندے دے رہا، اے قافلے لے کے تسی واپسی مدینے جاؤ، اینے سارے پیسے بھی لے جاؤ، اینے سارے دولت بھی لے جاؤ، اے جڑے باقی بچے نے قافلے انہوں لے کے تسی مدینے جاؤ۔ حضرت نعمان بن بشیر نے ان اہل بیت کرام کے سارے خاندان کو لیا اور آپ نے پھر مدینے کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا، اور سیدہ زینب نے کہا کہ نعمان ہم نے واپسی بھی جاتے ہوئے کربلا سے گزر کے جانا ہے، اس واسطے کہ میں جا کے بڑی پرا دی لاش پہ کھڑی ہے، کسی دفن بھی کیتا کہ نہیں کیتا، میں بڑے بھائی دی جا کے لاش پہ کھڑی۔ حضرت صاحب ایک قدم تے نہیں ہر قدم تے واقع کربلا سے، اہل بیت کرام واسطے ہر قدم تے واقع کربلا سے۔ سیدہ زینب آپ جدو واپسی گیا مدینہ شریف والے پاسے کربلا تو گزریاں، جدو آپ گئیاں تے آپ نے جا کے اتنے لوگ ایک قبیلہ سی اتنے نال ہی دریا فرات کے کنارے تے قبیلہ سی، اور بھی سرکار مسلمان سن، کلمہ پڑھنے والے سن، لیکن اہل بیت کرام کی امداد واسطے کوئی بھی نہ نکلیا، سرکار سارا تماشا ہی ہے بس، لوگوں نے کلمہ پڑھیا صرف جنت پکی کرنے واسطے بس، باقی قربانی دا کوئی مقصد نہیں ہے مسلمانوں دا کہ کلمہ پڑھ کے بندے دا مقصد کی بن جاتا۔ حضرت صاحب یہی تو فرق ہے عیسائی وچ تے مسلمان دے وچ، جدوں بندہ کلمہ پڑھ لینا عیسائی تے مسلمان زمین اسمان کا فرق پیدا ہو جاتا۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور میں اپنا مال بھی جان بھی اولاد بھی میں تیری راہ وچ قربان کر داں گا۔ لوگوں نے سرکار کلمہ پڑھے لیکن قربانی کوئی نہیں دیتی، اور یہو جہے لوگوں کو اسلام وچ منافق آکھیا جاتا۔ جدو سارے اہل بیت کرام شہید ہو گئے، وہ قبیلہ سی دریا فرات کے کنارے تھے، انہوں نے آگے جناب وہ جسم مبارک چکے شہداء دے، انہوں نے پھر دفن کر دیتے تھے کربلا دے اندر ہی۔ جدو سیدہ زینب تو واپسی گزران لگیاں، سارے آپ جسم مبارک سارے دفن ہو چکے سن، سیدہ زینب جدو کربلا پہنچیاں تھے، آپ نے اپنا رخ مبارک نبی پاک علیہ السلام دے روزے مبارک وال کیتا اور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ توڑے حسین دا جسم ایتھے پیا ہو سی، یا رسول اللہ توڑے علی اکبر دا جسم ایتھے پیا ہو سی، یا رسول اللہ توڑے علی اصغر وہ چھوٹا جا بچہ وہ ایتھے پیا ہو سی، یا رسول اللہ سی اجڑ گئے ہیں ساڑا ککھ نہیں بچا یا رسول اللہ۔ آپ نے ایسی غمزدہ الفاظ کے سیدہ زینب نے پورا قافلہ دھاڑا مار مار کے رو رہا سی۔ جدو اے جناب قافلہ لٹیا پٹیا قافلہ جدو مدینہ طیبہ پہنچیا، امام زین العابدین آپ بالکل چھوٹے جو بچے سن، نوجوان بڑھے جوانی چڑھ رہی سی، جدو آپ نے واقع کربلا دیکھا تھے آپ تقریباً بڑھے ہو گئے سن۔ ایک بی بی صاحب سامنے کھڑی سی، بی بی صاحبہ امام زینب جدو سامنے ہے نا امام صاحب، اور بی بی نے کہا کون ہے بڑھیا تو کون ہے، تو بغیر پردے تھے میرے سامنے آ گیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا اماں میں زین العابدین ہاں۔ اس بی بی نے کیا انت زین العابدین ہو، تو زین العابدین ہے، تینوں کی ہو گیا؟ امام زین العابدین نے فرمایا اماں ساڑھے تے قیامت گزر گئی ہے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے گا، میں زین العابدین نا۔ حضرت صاحب امام زین العابدین نے آپ نے واقعہ کربلا تو بعد پوری زندگی آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، نہ پوری زندگی ہنسے نے۔ آپ جدو آپ کے سامنے روٹیاں دی سی آپ 2 نوالے مار دے سن، امام زین العابدین آپ روٹی چھڑ دے سن، فرماندے سن لے جاؤ یار لے جاؤ، مینوں اپنے باپ حسین بن علی دی بخ یاد آ جاتی پوری زندگی جناب، پوری زندگی۔ امام زین العابدین جدو بھی کسی بازار جو گزرتے سن تے لوگ جڑے کسائی سن اپنے جناب وہ ٹوکیاں تے چھریاں تے وہ لوگ کپڑے پا دیتے سن، انہوں نے پتہ سی کہ امام زین العابدین دی حالت غیر ہو جاتی سی۔ اے جناب سارے معاملات ہوئے، امام زین العابدین آپ پہنچے مدینہ طیبہ، سارے جناب کو حرام مچ گیا مدینہ طیبہ دے اندر، ساری جناب قیامت کھڑی ہو گئی، لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے نبی پاک علیہ السلام دے روزے تے پہنچے، آپ سیدھا حضور دی بارگاہ گئے ہاتھ سنان واسطے، ہاتھ سنان واسطے آپ گئے تھے، آپ کی زبان نہ چلی، آپ الفاظ کوئی نہ گل کر سکے، آپ الفاظ نکلے نہیں زبان تو،
آپ کی اکھاں تو اتھرو وے پے اور آپ زارو قطار روئی جان بڑی دیر تو بعد جا کے امام زین العابدین ہوش آیا، عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اسی بالکل لٹ پٹ گیا، میرا باپ میدان کربلا شہید ہو گیا، اسی حسین دا سر لے گیا، باقی سانو اپنے والد صاحب دی کوئی شے نہیں لبھی۔ نبی پاک علیہ السلام دی قبر مبارک کی جو آواز آئی، آپ نے فرمایا زین مینوں کی حال دیندا، میں سارا کچھ اکھاں نال ویکھ کے آیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا میرا پترا میں سارا کچھ اکھاں نال ویکھ کے آیا، تو مینوں کی حال سنا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں سبحان اللہ۔ پھر وہاں پہ یہ سارے معاملات ہوئے۔ ام سلمہ کہنی نے کہ نبی علیہ السلام نے خواب وچ ویکھیا، نبی علیہ السلام کو ایک شیشی مبارک سی، اون دے وچ خون سی، نبی علیہ السلام دے زلفاں مبارک تے ساری مٹی پئی سی۔ ام سلمہ کہنی کہ میں نبی علیہ السلام تو پوچھا کہ یا رسول اللہ اے تھوڑے ہاتھ تے شیشی تے خون کا دا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ میں میدان کربلا وچ اپنے حسین دا خون جمع کر کے لے آیا، اے میرے حسین دا خون ہے جڑا میں جمع کر کے لے آیا۔ اللہ اکبر۔ برحال یہ کہ جی سارے معاملات گزر گئے، اس کے بعد مکہ و مدینہ والے جو صحابہ کرام تھے ان کی اولادیں تھیں، سب نے یزید کی بیعت توڑ دی کہ یزید نے ایڈا ظلم کیا، مسلمان تھے اہل بیت کرام نے سب نے بیعت توڑ دی۔ پھر یزید نے ایک فوج بھیجی مسلم بن عقبہ کی قیادت میں، اس نے 12,000 کا لشکر بھیجا یزید نے کہ جا کے انہوں نے نپو جڑے مدینہ طیبہ والے نے، انہوں نے میری بیعت کیوں توڑی ہے؟ ان جناب یزید نے آ کے پھر جو قیامت ڈھائی مدینہ طیبہ کے اوپر، میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ اس مسلم بن عقبہ کانا انسان نے اے پتہ کانا سی بغیرت مسلم بن عقبہ، یزید نے پہلے اور بندے نے بلایا سی کہ یار جاؤ مدینہ طیبہ جا کے انہوں نے تسی سبق سکھاؤ کہ انہوں نے میری بیعت کیوں توڑی ہے۔ انہوں نے کیا یزید اسی بڑا ظلم کر دیتا پہلے بھی، اسی ان طرح اے کم کوئی نہیں کر سکتے۔ اے بعد پھر مسلم بن عقبہ آیا سی کانا، انہیں یزید نے کہا کہ میں تیرا حکم مننا کا دس کی کرنا ہے گا۔ پھر یزید نے 12,000 کا لشکر بھیجا اس دی قیادت وچ، اینے جا کے جناب پہلے 1-2 دن سمجھایا مدینہ طیبہ والے نو کہ اوئے تسی یزید دی بیعت کرو، جب 2-3 دن نہیں بنے مدینہ شریف والے، انہوں نے جناب پھر کی کیتا جڑا بھی بندہ لبدا سی انہوں شہید کر دیندے سن۔ مدینہ طیبہ نے مسلم بن عقبہ یزید کی فوج سی 12,000 کا لشکر جرار سی جڑا یزید نے بھیجا سی۔ انہیں یزید نے کی کیتا سرکار اے ساڑی قوم حضرت صاحب پڑھتی نہیں واقعہ کربلا، انہوں نے میچ میں فرصت ملے نا واقعہ کربلا پڑھے نا، انہوں نے کی پتہ سرکار کے واقعہ کی کربلا تے کی قیامت ہے پئی، مدینہ طیبہ تے کی ہویا ہوتے سرکار، قیامتہ گزر گیا سرکار قیامتہ۔ محدثین کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ دی 1000 بچیاں شادی نہیں سی لیکن انہوں نے حمل ٹھہر گیا، اس واسطے کہ یزید نے کھلم کھلا اجازت دیتی سی کہ جڑی بھی پٹی تمہارے سامنے آوے معاذ اللہ تسی انہوں نے زنا کرنا ہے گا۔ مدینہ طیبہ دی 1000 بچیاں یزیدی فوج نے حاملہ کر دیتیاں جڑا بغیر شادی شدہ سن۔ یزیدی فوج جڑی سی انہیں جناب اپنے گھوڑے ظلم دے دیکھو یار، اے سارے کلمہ پڑھنے والے سن، سارے جمعہ پڑھنے والے سن، سارے قرآن پڑھنے والے سن، ظلم دے دیکھو ایڈے ظالم دے بچے جناب مسلمان ہو کے اپنے گھوڑے نبی پاک علیہ السلام دی مسجد میں چلے گئے۔ میں آج کی تے جناب دے شروع کے جناب صرف گھوڑے نہیں لے گئے بلکہ کتے تے بھیڑیے بھی اپنے نال مسجد شریف چلے گئے سن نبی علیہ السلام دی مسجد دے اندر۔ اوتھے جناب مسجد ہی جا کے انہیں گھوڑے نے پیشاب بھی کیتا تے لت بھی کیتے تے کتیاں نے پیشاب بھی کیتا اوتھے مسجد نبی شریف وچ۔ سارے کو نظر صاحب یزید نے کروائے اور کنے کروائے کہ کم سرکار ہے۔ حتیٰ کہ جدو اے جڑی فوج سی یزید دی ایک بی بی صاحبہ سامنے آئی، ان کا بیٹا پھڑیا گیا سی یزیدی فوج کے سامنے، اس بی بی نے کہا کہ مسلم بن عقبہ میرا ایک کوئی بیٹا جڑا تیری فوج نے پھڑ لیا، مہربانی کر میرے بچے نو چھڑ دے، میرا کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ مسلم بن عقبہ نے کہا انہیں پتر نو لے کے میرے کو لے کے پتر نو کیڑا انہاں پتر ہے، اور بی بی خوش ہو کے کسا چھڑ دے گا۔ اور یزیدی کمانڈر نے جناب جدوں دا پتر سامنے آ بی بی دا انہیں دے پتر دی دھون اتار کے محمد دے ہاتھ تے پھڑا دیتی کہ جا لے جا اپنا بچہ لے جا۔ حضرت صاحب ہے تھوڑا ظلم ہے کہ محدثین کہتے ہیں کہ یزیدی فوج نے 300 صحابہ کرام کو شہید کیتا، 300 صحابہ نو، اور اس تو ہٹ کے 700 صحابہ کاری سن، کاری صحابہ 700 انہوں نے شہید کر دیتا یزیدی فوج نے۔ حضرت صاحب پتہ نہیں کنے ہزار صحابہ تابعین سن جڑے یزید نے اتنے جناب شہید کر دیتے سن۔ حضرت سعید بن مسیب اے کہتے ہیں کہ پورے 3 دن مسجد نبی شریف پہ اذان نہیں ہوئی، اس واسطے کہ یزیدیاں نے جناب اتنے سارا قبضہ کیتا ہوا سی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں جدو اذان کا ٹائم ہوتا سی تو میں جانتا سی مسجد نبی شریف کے اندر، آپ فرماتے سن کہ پورے 3 دن مسجد شریف اذان کوئی نہیں ہوتی سی لیکن مصطفیٰ دی قبر جو اذان دی آواز آ رہی ہوتی سی۔ آپ فرماتے سن میں پورے 3 دن آپ فرماتے ہیں کہ میں مجذوب پڑ گیا سی، میں دیوانہ پڑ گیا سی، لوگوں نے میرے دیوانہ سمجھ کے چھڑ دیتا،
آپ فرماتے پورے 3 دن مسیح کے مینار کی اذان کوئی نہیں ہوئی، لیکن رسول اللہ کی قبر کے جو اذان کی آواز آ رہی سی، آپ فرماتے میں پورے 3 دن نماز پڑھ کرے۔ المختصر حضور والا مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ ہو گیا، بڑا ظلم ہوا مدینہ طیبہ کے اوپر۔ اس کے بعد مکہ والوں نے بھی یزید کی بیعت توڑ دی تھی کہ اے یزید نے ایڈا بڑا ظلم کر دیتا، تو یزید نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ مدینے والے کو سبق سمجھا کے اس کے بعد مکہ والوں کو جا کے پکڑنا ہے۔ میں جناب صرف 2 منٹ لے رہے ہیں تاکہ واقعہ ساڑھا مکمل ہو جائے، صرف 2 منٹ، اس کے بعد اجازت۔ اس کے بعد جو یزیدی فوج تھی پھر وہ مکہ والوں کے پاس گئی، اتنے چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر سن وہ پھر خلیفہ بن گئے سن، سارے مسلمان جڑے سن مکہ تے مدینہ والے انہوں نے امیر بنا لیا عبداللہ بن زبیر کو۔ تے جڑی یزیدی فوج سی اتنے جدو جا کے پہنچی مکہ شریف، اے بھی پہلے 3 دن سمجھاندے رہے عبداللہ بن زبیر کو کہ جناب تسی یزید دے نام دی بیعت کرو، اے چھڈو تسی جڑا کم پھڑیا ہویا۔ عبداللہ بن زبیر فرمایا اوے کیڑے یزید دی گل کردا، او زانی ہو، فاسق ہو، فاجر ہے، او شرابی ہے، اس ظالم نے مصطفیٰ دے خاندان کو شہید کر دیتا، اس دے نام دی بیعت رہندا تو ساڈے کول۔ بہرحال کہ 3 دن یزیدی فوج نے انتظار کیتا، اس تو بعد سرکار 64 دن 60 تے 4 64 دن لڑائی ہوتی رہی۔ یزیدی فوج جیتے جناب صحابہ کرام بھی، حضرت عبداللہ بن زبیر چونکہ خود بھی صحابی نے، انہوں نے باپ بھی صحابی نے، حضرت عبداللہ بن زبیر پورے 60 تے 4 دن لڑائی ہوتی رہی۔ جدو یزیدی فوج قابض نہ ہو سکی، قبضہ نہیں کر سکی، یزیدی فوج نے پھر حل کڑیا کہ یار اسی انج کرتے ہیں کہ اسی کعبے تے معذلہ اٹیک کر دیں۔ انہوں نے جناب پھر کی کیتا کہ اگ دے گولے بڑھا کے وہ منجنیق جڑا آلہ سی پتھر چکے سٹدا، انہوں نے جناب وہ پھر گولے جڑے سن اگ والے پتھر والے انہوں نے پھر مکہ مکرمہ دے مارے، کعبۃ اللہ دا غلاف انہوں نے ساڑ کے رکھ دیتا۔ اے یزیدی فوج نے سرکار حتیٰ کہ کعبے دی چھت دے اوتے جناب او جڑے ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ذبح کیتا سی، اسماعیل علیہ السلام دی جگہ دمبا آیا سی اسمان تو تے او دمبا ذبح ہویا سی، اس دمبے دے جڑے کھور سن، سنگ سن، اون دی ہور بھی بڑی چیزاں سن، او ساری چیزاں کعبۃ اللہ دی چھت تے رکھیاں سن۔ یزیدی فوج نے جناب اگ دے گولے مار کے کعبہ دا غلاف ہی جلا دیتا، اور چیزاں بھی ساڑ دیتیاں، کعبے دی دیوار بھی ٹھا دیتی۔ اے 64 ہجری دا واقعہ سی، 64 ہجری دا جدو کعبے تے ظلم ہو رہا سی، ادھر پھر جناب اللہ تعالیٰ نے یزید نو پھڑیا تو یزید واصل جہنم ہو گیا، اتھے یزید کتے کی موت مر گیا۔ اپنی مشوق نو لے کے گیا سی اتھے جناب جنگل دے وچ عیاشی کرنے واسطے یزید اون دی مشوق نے جناب اونوں تے لمحے پا کے زہر دے دیتی۔ اون دی مشوق نے کیا ہوا، تو جڑا اہل بیت کرام دی خاندان نو معاف نہیں کر سکیا تو میرے نال کی وفا کرنی ہے گی، اور جناب اون دی مشوق نے اونوں تے جنگل دے اندر کتے دی موت ماریا۔ ہن محدثین لکھتے ہیں کہ جس اور دمشق دے جتھا سب تو زیادہ کوڑا تے گندگی پئی ہے نا، اتھے یزید دی قبر ہے، اتھے یزید دی قبر ہے جتھے سب تو زیادہ گند پیا، اتھے جناب دمشق دے اندر یزید دی قبر دی کوئی پتہ نہیں سرکار، لیکن اج بھی امام حسین دا چرچا پوری دنیا دے اندر۔ جدو یزیدی فوج پیچھے نہیں ہٹی نا، ادھر پھر عبداللہ بن زبیر نے فرمایا، آپ نے فرمایا ظالم انسان، تو جس امیر دی جس یزید دی گل من کے کعبے تے حملہ کر رہا، اس یزید نو خدا نے موت دے دیتی ہے۔ اور پھر جناب اس لیڈر نے بھیجا خط بھیجا، جاؤ دمشق کا پتہ کرو مر گیا کہ نہیں مر گیا، انہوں پتہ چلا کہ یار یزید تے مر گیا، وہ پھر اپنا قافلہ لے کے جناب اور دمشق دور گیا سی۔ اے واقعہ کربلا جڑا میں جناب یہ بارگاہ پیش کیتا مختصر۔ حضرت صاحب میرا آخری سوال ہے، میں تھوڑے کو پوچھنا چاہنا کہ جڑی قربانی عبداللہ بن زبیر، آپ بات شہید ہو گئے، مروان نے عبداللہ بن زبیر نو ایڈا دردناک معاذ اللہ موت تے شہادت دیتی نا، میں سرکار بیان نہیں کر سکتا۔ اے مروان نے آپ کو شہید کر کے عبداللہ بن زبیر نو وہ کعبے نے لٹکا دیتا سی، ہفتہ آپ دی لاش مبارک لٹکی رہی سی عبداللہ بن زبیر دی۔ اے صحابہ رسول دے نال کیتا، اے جناب بنو امیہ خاندان نے سارے نے تھوڑا ظلم کیتا جناب۔ آج بھی لوگ جناب یزیدی بیعت کرتے ہیں تے بڑا دفاع کرتے ہیں، اے سرکار بڑا ظلم کیتا، یزیدیاں نے صحابہ کے نام دے بچوں نو قبراں وچوں کٹ کے کوڑے مارے، قبراں وچوں جناب انہوں نے کٹ کے کوڑے مارے آگے۔ اے سارا وقت میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ پھر حضرت صاحب آخری گزارش ہے، خدا دی قسم ہے جڑا درد امام حسین کو تھی آج وہ درد ساڑھے کو نہیں ہے۔ اگر ساڑھے کو درد ہوتا نا آج پاکستان وچ کوئی غریب بخ دی وجہ تو نہیں مرنا سی۔ میں صبح درد جاوے کیتی سی کہ سرکار میں اپنی زندگی کے اندر کسے کتے نوں نہیں دیکھا سی کہ بخ دی وجہ تو مر گیا، سرکار آج تے غریب مر گئے نے، غریب اپنے گردے ویچ رہے نے، گردے اپنے بچوں کو روٹی کھوانے واسطے۔ اے بدر نظام چھڑ دے کیوں مسلط ہویا؟ کیونکہ اسی امام حسین دا رستہ چھڑ دیتا۔ وہ اقبال جڑی گل کیتی سی، اقبال کہندا گر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو ہوتی ہے چشم دل نظر پیدا، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اقبال کے اندر وہ حسین ورگے جڑے ہر جگہ دے پیدا کوئی نہیں ہوتے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی،
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ آج ہم امام حسین کو تو ماننے والے ہیں، لیکن امام حسین کی فکر ہمارے پاس نہیں ہے۔ خدا را امام حسین کے نقش قدم تے ٹرو، اج بھی تھوڑے کو موقع تو ٹرو، اللہ تعالیٰ اسلام کو پوری دنیا سے غالب فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین کی فکر کو سمجھنے کی